الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ
مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس وقت تک اس کا انتقال نہیں ہوگا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہو چکی ہے اور 1442 سن ہجری ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اور خاص نسبت ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر شعبان شہری، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آیت مقدسہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مقدسہ بھی ماہ شعبان میں نازل کی گئی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں جسے سرکار نے اپنا مہینہ قرار دیا، ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر دیا کریں۔ اور تورات شریف کے حوالے سے نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو بندہ یہ دعا شعبان المعظم کے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی مختصر سی دعا ہے، جن میں بندہ کئی مرتبہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ چلو ہم بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ابھی۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ بڑی آسان سے یہ دعا ہے، اور یہ پرچہ جو شعبان المعظم کے حوالے سے چھپا ہوا ہے، ہماری مسجد میں بھی یہ لگا ہوا ہے اور یہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ جو صاحب ذوق ہے، شوق ہے، وہ یہ پرچہ ہماری مدینہ مسجد سے یہ مفت جو ہے پرچہ حاصل کر سکتا ہے، جس کے اندر ماہ شعبان اور شب برأت کے حوالے سے خصوصی اوراد و وظائف اور نوافل کا جب وہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کو بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی گئی تھی، جس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے بارے میں ذکر خیر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں، اور 15ویں پارے کا بھی آغاز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف تک لے، مسجد اقصی کی طرف
مسجد اقصیٰ تک نہیں ہے، مسجد اقصیٰ سے اوپر بھی ہے معراج۔ تو اس کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اس لیے کیا گیا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو خاص نشانیاں دکھائیں تو اللہ فرماتا ہے وہ دیکھتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا، یعنی وہ دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ معراج تو اوپر بھی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، عرش، کرسی، اور اسی طرح جنت، دوزخ اور بیت المعمور اور عرش معلیٰ اور مکان لا مکان تک سرکار کو معراج ہوئی، لیکن اس آیت میں اللہ نے مسجد اقصیٰ کا بتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، اور جہاں تک ان کی معلومات تھیں اس کے مطابق اس جگہ کا نام بتایا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار و مشرکین نے یہی سوالات کیے بیت المقدس کے حوالے سے کہ اچھا اگر آپ بیت المقدس تک گئے ہیں تو بتائیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ سوالات کیے۔ جیسے جیسے انہوں نے سوالات کیے میرے آقا نے ہر سوال کا جواب ان کو عطا فرمایا، اور مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کرائی۔ یہ بات بھی ہے آپ کی اعلی صفات میں، یہ بات بھی ہے آپ کی اعلی صفات میں، کونوں مکان کی سیر کریں ایک رات میں، وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکے رہے، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر جو ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ یہ بتایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 33 مرتبہ عالم رویا کے اندر اور 1 مرتبہ جسمانی طور پر، اور یہی جسمانی معراج کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ جسمانی معراج اعلان نبوت کے 11ویں سال سرکار نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو یہ 51 برس یا 52 برس یا 53 برس، 3 روایات ملتی ہیں، یعنی 51 اور 53 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، اس کے بیچ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 27ویں شب رجب المرجب کو دوشنبہ پیر کی رات کو معراج کرائی گئی، اور پیر کو سوموار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ پیر جو ہے اس وجہ سے یہ دنوں کا بھی پیر ہے، میرے آقا سب کے پیر ہیں تو یہ دن بھی سب دنوں کا پیر ہے۔ لوگ سوموار بھی کہتے ہیں لیکن پیر بھی کہتے ہیں کہ دنوں کا یہ پیر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو بھی پیر کا دن تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بھی پیر کا دن تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو بھی پیر شریف تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل کی گئی تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ تو پیر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہونا تھی، دن کو کفار و مشرکین نے آپ کو بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت ہی رنجیدہ تھا،
اور آپ کفار مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت غمگین ہوتے تھے، آپ کا بہت دل کڑتا تھا، تو اس دن آپ بہت رنجیدہ تھے، بہت افسردہ تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل آج میرا محبوب بڑا رنجیدہ ہے، بڑا مغموم ہے، میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنا دیدار کراؤں اور اس کو تسلی اور تشفی ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معراج کرائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، وہاں آپ آرام فرما ہو گئے۔ حالانکہ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ رات ساری جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر نہیں گئے، اپنے حجرے میں نہیں گئے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور چادر تان کر میرے آقا سو گئے۔ گویا بتلا یہ رہے تھے کہ آج اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانا ہے، اور اس وجہ سے اپنے گھر بھی نہیں سوئے کہ فرشتوں نے آج آپ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، اور آپ اپنے گھر میں ہوتے تو فرشتوں کو اندر آنے کی اجازت چاہیے تھی، دروازہ نوک کرنا پڑتا ان کو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر سے معراج نہیں کرائی بلکہ چچا کے گھر سے معراج کرائی تاکہ فرشتوں کو دروازہ کھٹکھٹانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میں آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگ رہا ہوتا ہے۔ ادھر میرے آقا شہنشاہ نبوت آرام فرما ہے اور سارا عالم خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، مگر عالم بالا میں دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داروغہ جہنم کو حکم دیا کہ آج جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو، حور و غلمہ قطار در قطار کھڑے ہو جائیں، آج ایک خاص مہمان آنے والا ہے۔ اے جبرائیل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا اے فرشتوں کے سردار 70,000 فرشتوں کا ہجوم لے کر جاؤ اور میرے محبوب کے پاس جا کر میرا یہ پیغام دو، ان اللہ لمشتاق الیک، اے محبوب آج اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق فرما رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم تو چادر تان کے سو رہے ہیں، آرام فرما ہے، محو استراحت ہے۔ جبرائیل امین سوچ میں پڑ گئے، جو فرشتوں کا امام ہے، وہ فرشتہ کہ جنہوں نے کئی انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، وحی لانے والا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والا، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والا، سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والا، گزشتہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں جانے والا، جب سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے تو حیران ہے اور سوچ میں پڑ گیا اب اس محبوب کو جگاؤں کیسے۔ اسی سوچ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العزت تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے، کیا نام لوں یا ان کے پاؤں کو ہلاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ سرتاج انبیاء ہے، میرا محبوب کو ایسے نہ جگاؤ۔ اے جبرائیل میں نے تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، محبوب کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، اپنے کافوری لبوں سے میرے محبوب کو قبل قدمینی، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ میرا محبوب جب ٹھنڈک محسوس کرے گا تو آنکھیں کھول دے گا، اور جبرائیل نے اس پر عمل کر کے دکھایا، سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، سرکار کے قدموں کو چوما۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے روح وجد میں آ گئی اور آپ کہنے لگے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، اور عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں۔ عارض کہتے ہیں شیشے کو،
اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں عارض شمس و قمر، جس طرح انسان کا عارض ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ چہرہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند کا بھی عارض ہے، چاند کی بھی ایک خوبصورتی کا ایک جگہ ہے، اس طرح سورج کی بھی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک نور ہے، لیکن سرکار دو عالم کی جو ایڑیاں ہیں ان سے بڑھ کے نور ہے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ہیں ایڑیاں، اور آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور جہاں بھی پائے حضور ہے وہیں عرش ہے وہیں طور ہے، جہاں بھی پائے حضور ہے وہی عرش ہے وہی طور ہے، جو تجھے نظر نہیں آ سکا تیری نظر کا یہ قصور ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کو بوسہ دیا، جب بوسہ دیا ٹھنڈک میرے آقا نے محسوس کی، آنکھیں کھول دی، میرے آقا نے پوچھا جبرائیل آج کیسے ایڑیاں چوم رہے ہو، میرے پاؤں کیوں چوم رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے، ہم سرکار کا نام چومیں تو لوگوں کے اعتراض ہوتا ہے، فرشتوں کا امام اگر سرکار کی ایڑیاں چوم رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل میری ایڑیوں کو بوسہ دیا ہے، قدموں کو چوما ہے، کہ مزہ بھی آیا؟ جبرائیل نے عرض کہا یا رسول اللہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا ان اللہ لمشتاق الیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے، یہی سما تھا کہ پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب ارنی، جواب آتا ہے لن ترانی، وہاں پہ لن ترانے کا جواب دیا جاتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتوں کے جھرمٹ میں خانہ کعبہ مقام حتیم پر لایا گیا، اور فرشتوں کے تسبیح سے پورا حرم گونج اٹھا، پھر آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو جو باہر نکالا گیا، اور یہ آپ کا سینہ چاک کرنا چوتھی مرتبہ تھا۔ 3 مرتبہ پہلے بھی آپ کا سینہ مبارک جسے شق صدر کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ پہلے بھی آپ کا جو ہے وہ سینہ مبارک چاک کیا جا چکا تھا۔ پہلے جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے اس وقت آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دوسرا جب آپ کی عمر 10 برس ہوئی تب آپ کا سینہ چاک کیا گیا، تیسری مرتبہ غار حرا پر جب قرآن پاک کی آیت نازل ہونے والی تھی سب سے پہلی وحی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، میرا دل باہر نکالا گیا، اور آب زمزم اور جنت کے پانی سے اس کو دھویا گیا۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ساری دنیا دل کی دھڑکن کی محتاج ہے، میرے آقا دل کی دھڑکن کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے سامنے جبرائیل نے میرا دل باہر نکالا، نہ مجھے کوئی درد ہوا نہ میرے دل میں سے کوئی خون نکلا، اور پھر اس کو دھونے کے بعد مزید انوار تجلیات بھرنے کے بعد دوبارہ سرکار کے سینے میں اس کو رکھا گیا، پھر آپ کے سامنے ایک براق جو ہے وہ لایا گیا جو جنت سے جبرائیل لائے تھے، سواری آپ کی۔ براق گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، آدمی کی مثل اس کا چہرہ ہے، ہاتھی جیسے کان اور اونٹ جیسا اس کا سینہ ہے۔ اس براق کے دائیں بائیں 80,000 فرشتے نورانی شمع لیے حاضر تھے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس براق پہ سوار ہونے لگے تو براق وجد میں آ گیا۔
وجد میں آیا تو جبرائیل نے جھڑکا، تجھے نہیں پتا کہ کس سواری بن رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، امام الانبیاء کی سواری بن رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل آج میرے لیے تو یہ براق لے کے آئے ہو، کل جب میری امت اپنے قبروں سے نکلے گی تو پھر کون سی سواری ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل محبوب سے کہو ان کے لیے بھی ہم سواری بھیج دیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے، اور اس کی سواری کی چلنے کی رفتار کیا تھی؟ روایت میں آتا ہے جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں براق کا قدم ہوتا تھا، اور یہ نہیں کہ سیدھا ہی بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، بلکہ گھما پھرا کر سرکار کو لے جایا گیا۔ مختلف مقامات سے ایک مقام سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے سروں کو بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ جبرائیل سے پوچھا تو بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی قوم سے گزرے کہ کچھ لوگ ننگے کھڑے ہیں، اور وہ لوگ چوپائیوں کی طرح جنگلی گھاس، کانٹے اور تھور اور انگارے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مالک نصاب ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے، ایسی عورتیں بھی دیکھیں کہ ان کے سامنے اچھا، نفیس، نہایت عمدہ پکا ہوا کھانا موجود ہے، اور دوسری طرف بدبودار کچا گوشت موجود ہے۔ یہ لوگ، عورتیں، مرد عمدہ کھانا چھوڑ کر بدبودار کھانا کھانے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھا رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ہونے کے باوجود، اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود تیسرے غیر مرد کے ساتھ جا کے حرام کاری کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ایک ایسے گروہ سے گزرا جس کا منہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور پیپ لہو ان کے منہ سے جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے، اور یہ ام الخبائث کہا گیا ہے اس کو، شراب کو، یعنی تمام خباثتوں کی یہ ماں ہے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور اس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ایسی عورتیں دیکھی جو سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، نیچے آگ سلگ رہی تھی، ان کا بدن جلا رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ عورتیں کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے لیے زیب و زینت کرتی تھیں، غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھی، سمجھنے کے میک اپ کرتی تھی۔ ہماری وہ اسلامی بہنیں جو ایسا کام کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور پر اور دوسروں کو دکھانے کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے اور دوسرے مردوں کو اس کی خوشبو پہنچے، فرمایا ہاکذا وہ ایسی ہے یعنی وہ بھی زانیہ ہے، گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ تو عورت کو ایسی خوشبو لگانی چاہیے جس کی خوشبو نہ ہو، رنگ ہو، اور مرد ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ نہ ہو اور خوشبو ہو۔ یہ ہے سنت عطر لگانے کی، خوشبو لگانے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلتے چلتے ایک ایسا مقام آیا جہاں پر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میرے آقا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ میرے آقا فرماتا ہے میری سواری اور آگے چلی، یہ مقام آیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی آپ نماز ادا فرمائیے۔ میرے آقا نے نماز ادا فرمائی، پوچھا جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جسے کوہ طور کہتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید سواری آگے چلی، ایک مقام آیا، وہاں نفل پڑھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ پہلے اس کا نام تھا یسرب، جس کا معنی بیماریوں کا گھر، لیکن اب آپ کی جبین اقدس اس پہ لگ گئی، اب یہ بن گیا مدینۃ المنورہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب مدینے کی خاک میں بھی شفا رکھ دی گئی ہے، اسے خاک شفا لوگ کہتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا، رأیت موسیٰ فی قبری وہو یصلی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یصلی کا معنی ہے درود پڑھ رہے تھے، سلام پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ صلاۃ کے 17 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو یہاں پر یصلی کا مطلب ہے کہ وہ جب سرکار کی سواری وہاں سے گزری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے، تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر سرکار کے بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے تھے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں آج مہمان نے آنا ہے اور آپ کا مہمان آپ کے گھر میں آئے اور آپ نفل نماز شروع کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا استقبال کریں گے، نماز شروع نہیں کر دیں کہ مہمان آیا تو آپ نے نفل شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کا استقبال کریں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس جب آپ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہو یصلی کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے تھے، سرکار کا استقبال کر رہے تھے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے تقریباً 2500 برس گزر چکے تھے، لیکن میرے آقا فرماتا ہے قبر میں وہ زندہ ہیں۔ میرے آقا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھا سکے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو یرزق اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ تمام انبیاء کرام، انبیاء کی تو شان بڑی وراء الورا ہے۔ میرے آقا نے کئی ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا، حافظ قرآن با عمل جو ہوتا ہے، عالم دین با کردار با عمل جو ہوتا ہے، اس کو بھی زمین کی مٹی نہیں کھاتی۔ جو مؤذن اذان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے اس کے جسم کی مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ اور کئی ایسے واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں رسائل میں یہ آتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد قبر کھولی گئی اور دیکھا تو جسم جو تھا بالکل ترو تازہ تھا۔ جیسے ایک یہ ہمارے داتا دربار کے خطیب سے رشید صاحب، ہاں سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اب جہاں باغیچہ پارک بنا ہوا ہے وہاں پہ مزار تھا، مدرسہ تھا حنفیہ غوثیہ، انہوں نے پہلے مسجد در صاحب میں خطابت کی ہے کئی سال، تو ان کی بھی تقریباً 12 سال کے بعد جب قبر سے نکالا گیا اور منتقل کیا گیا دوسری جگہ پہ تو ان کا جسم بالکل تر و تازہ اور سلامت تھا۔ اسی طرح یہ بتی چوک کے پاس مزار ہے شریف نوری صاحب کا، ان کا مزار کم از کم 30-35 سال کے بعد کھولا گیا، 1972-73 قریب ان کا وصال ہوا تھا۔ پھر یہ روڈ جب یہ میٹرو کا یہ بن رہا تھا تو ان کا جسم جب نکالا گیا تو 30-35 سال کے بعد بھی ان کا جسم تر و تازہ تھا اور سلامت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے جسم جو ہے وہ قبر کے اندر بھی سلامت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی یقیناً اپنے قبر میں وہ حیات ہوتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری جو ہے وہ بیت المقدس پہنچی، اور مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں اس کا معنی ہے دور، اقصیٰ بمعنی دور، اور یہ مکہ سے 40 منزل کی مسافت پر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس میں ایک نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو میری مسجد میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 کا ثواب دیتا ہے، اور فرمایا جو خانہ کعبہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پھر آپ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر یہودیوں کے تانے بڑھتے گئے اور وہ طنز کرتے تھے مسلمانوں پر کہ باقی معاملات میں تم ہماری مخالفت کرتے ہو لیکن قبلہ تم نے ہمارا اپنایا ہوا ہے، قبلہ بھی اپنا بناؤ۔ تو پھر میرے آقا ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھا لی تھی، 2 رکعتیں باقی تھی، اور بار بار میرے آقا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوران نماز ہی یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ اے محبوب ان اللہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، اب بھی دیکھ رہا ہے۔
اور کیوں؟ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز کی حالت میں آسمان کو نہ دیکھا کرو، نماز کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پر. جب قیام کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا نماز کی حالت میں جب کھڑے ہوتے ہو تو تم اپنی آنکھیں آسمان کی طرف نہ اٹھایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی روشنائی واپس لے لے، یعنی اندھا ہونے کا خطرہ ہے. نماز کی حالت میں ہمیں یہ فرمایا، لیکن خود بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتلا رہے ہیں تم اور ہو اور میں اور ہوں، میرے آقا ہمارے جیسے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، بار بار تمہارا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جدھر تمہاری مرضی آتی ہے، ترضاها تمہاری مرضی، جہاں تمہاری مرضی آتی ہے محبوب تم چہرہ پھیر دو، ادھر ہم قبلہ بنا دیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. تو حضور پاک کے چاہنے پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ منتقل کر دیا قیامت تک کے لیے، جو مسلمان کا وہ قبلہ رہے گا. اب تمام انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں مسجد اقصیٰ میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا جبرائیل نے اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوئے. پھر انبیاء کرام نے کچھ اپنے اپنے خطبات کیے، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا اور اپنے جد قدرت سے مجھے بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، میرے لیے آگ اور گل و گلزار بنا دیا، زمین و آسمان کی بادشاہت کو دکھایا. سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی تعریفیں ہیں جس نے میرے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جنات کو میرے تابع کر دیا. انبیاء کرام نے اپنے اپنے عظمتیں شانیں جو تھی وہ بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اور پھر جب باری آئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس ذات رب الکائنات کے لیے جس نے تمام جہان والوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا. وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور لوگوں کے لیے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. اور فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے تمام امتوں سے بہتر بنایا. جب آپ نے یہ فرمایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ اسی بات نے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مزید واضح کر دیا. اس موقع پر تمام نبیوں نے اپنی شانیں بیان کی، اپنی امتوں کو بھول گئے، لیکن محمد عربی اس مقام پر بھی اپنی شان بیان کی اور اپنی امت کو اس مقام پر بھی یاد رکھا. جو نہ بھولا ہم غریزموں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی یہاں پر کھڑے ہوئے، اور آپ کے بالکل پیچھے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، دائیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور بائیں جو سیدنا اسحاق علیہ السلام. انبیاء کرام کی صفیں بن گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. حالانکہ نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ معراج پہ جا کے فرض ہوئی، لیکن میرے آقا پہلے پڑھا رہے ہیں، جیسے راستے میں بھی آپ نے نوافل ادا فرمائے. تو بہرحال حضور نبی کریم نے نماز پڑھائی، اور اس میں بھی ایک راز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میرا محبوب تمہارے اندر آ جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. آج اس کا پریکٹیکل کرانا تھا. تمام انبیاء کرام جو دنیا میں مبعوث ہو چکے تھے سب کے سب آپ سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں، سرکار سب کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یعنی راز یہ تھا نماز پڑھانے کا. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہ مانیے اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے ہاتھ جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تو اس وجہ سے تمام نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا کہ تمام نبیوں کا امام کون ہے؟
محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری جو تھی یہ آسمان کی طرف چلیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی، اور یہ عام سیڑھی نہیں تھی، یہ نورانی سیڑھی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے۔ اور یہ فاصلہ کتنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں 500 سال تک اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے پھر جا کر وہ پہلے آسمان کو پہنچے گا، اور پھر اس آسمان کی موٹائی اتنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے پھر جا کے وہ پہلے آسمان کی موٹائی ختم ہوتی ہے، پھر دوسرا آسمان شروع ہوگا، پھر اس کے بعد اس طرح 500 سال کا پھر اس کی موٹائی، اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جو ہے وہ سفر فرمائے، اور پھر پہلے معراج جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں گزرا قبر سے تو وہاں قبر میں موجود ہے، جب بیت المقدس پہنچا تو موسیٰ پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، میرے آقا جب چھٹے آسمان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پاور جو ہے حضور پاک سے بڑھ گئی، حضور پاک بعد میں پہنچ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ رہے ہیں، لہٰذا ان کی طاقت زیادہ ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات بلکہ اب بھی کائنات کے دولہا ہیں، دولہا کی سواری خرامہ خرامہ چلتی ہے، ایسا ایسا چلتی ہے، اور یہ سارے انبیاء کرام براتی تھے، استقبال کرنے والے تھے، اس لیے بار بار براتی جو ہوتے ہیں نا گھر کے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ، بڑی تیزی دکھاتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام جو اس رات تیزی دکھا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا اپنی رفتار سے نہیں چل رہے تھے، میرے آقا تو براق کی رفتار سے چل رہے تھے، براق کی رفتار تھی کہ آج جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم ہوتا تھا، تو براق کی رفتار بھی کم ہے لیکن اللہ کے نبی کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی آپ نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بعد میں آئے اور ہم آپ سے پہلے آئے، ہمارے اتنے امتی نہیں ہیں جتنے آپ کے امتی ہیں، آپ کی کثرت امت پر مجھے رشک آ رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جنت کی 120 صفحے ہوں گی، کتنی صفحے ہوں گی جی؟ 120 صفحے ہوں گی، اور میرے آقا فرماتے ہیں 40 صفحے باقی نبیوں کی ہوں گی اور 80 صفحے میرے آقا فرمائے میری امت کی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم بھی ان صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو معراج کی رات اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، معراج میں اللہ نے نماز تحفہ عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔